بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DTS 786 اسلامی زندگی، اور میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے کان دجال کا فتنہ۔ پلیز اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ کانا دجال۔ کانا دجال اصل میں یہودی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کا رنگ گورا اور قد لمبا، اور وہ آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر آدمی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اسے پڑھ لے گا، لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ اسے پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے، اور جو کافر لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور عجیب عجیب کرتب کر کے وہ وہاں کے لوگوں کو دکھائے گا تاکہ سارے مجھے خدا سمجھ سکیں۔ وہ دوزخ اور جنت بنائے گا، وہ آسمان سے پانی برسائے گا، وہ بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا۔ جو گائے، بھینس، بکری وغیرہ دودھ نہیں دیتی ہوگی، اس کے حکم سے وہ دودھ دینے لگے گی۔ زمین کے خزانے سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، بس ایسی باتیں کرے گا کہ لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں وہ پھرے گا اور وہ لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ وہ یمن وغیرہ تمام ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرہ دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ایک دروازے پہ فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر وہ ڈرے گا، اور وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور 2 روز تک وہ مدینہ شریف سے باہر ہی رہے گا۔ اور شہر میں اس دوران 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتب اور منافق جو لوگ ہوں گے، بے ایمان لوگ ہوں گے، وہ خوف کے سبب اس شہر میں سے نکل کر اس کے پاس بھاگ کے چلے جائیں گے، اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اور وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی تو دجال ازوائے روح حدیث، حال تیری صورت و سیرت کا کل ہو بہو فرما گئے ختم رسول، کہ وہ ہوگا بانی ظلم و فساد، سرکش و گمراہ بھی حد سے زیادہ۔ یہ بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ہو جائے گا، اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروا دے گا۔ پھر اپنے ماننے والوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا ہوں، اسی انسان کو دوبارہ اس بزرگ کو زندہ کرے گا۔ اس بزرگ سے کہے گا، میں جب وہ زندہ ہو جائے گا تو پھر اس بزرگ سے کہے گا، میں مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں، اب بتا ابھی بھی مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ وہ بزرگ پھر کہیں گے، تو جھوٹا ہے، تو بے ایمان ہے، کانا دجال ہے، اور یہ استدراج ہے کہ جو خدا وحدہ لا شریک کا تجھ پہ یہ عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ بے ایمان اور ایماندار انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ پھر وہ آگ میں ڈلوائے گا، لیکن ان پر آگ بھی کوئی اثر نہیں کرے گی، آگ انہیں جلا نہیں سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب جا پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو قدرت اسے دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیں گے، اسے چھین لیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے، اور دنیا سے جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں، مطلب جو اس کے ساتھ ہوئے تھے، ان سب کا نام و نشان ہی مٹا دیجئے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیجئے۔ آپ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام میرا نہیں، آپ کا ہے۔ میں تو آسمانوں سے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں۔ میرا اور اس کا جوڑ ہے، اس ظالم کی موت میرے ہاتھ سے ہے۔ آپ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجئے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ ایک گھوڑا اور ایک نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا، اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار دیں گے، اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے، دیکھو یہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، فسادی کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر اسلامی بہادر اس کی
تمام فوج کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپے گا نا، تو وہ درخت بول کر کہے گا، پکار کر کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر دو۔ غرض کہ دجال اور اس کی تمام جماعت کے سبھی مردوں کو، سبھی عورتوں کو، تمام کو ختم کر دیا جائے گا، تمام کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی ملکوں میں پھریں گے۔ جو مسلمان دجال کے اور اس کے جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے، ان کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ 7 یا 8 برس تک حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن زمانہ ہوگا۔ آپ امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے، اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان بھائیوں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کا سب حال پہلے ہی بتا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقے کے مٹانے والے دجال آتے رہیں گے، اور سب کے آخر میں سب سے بڑا دجال آئے گا، کانا دجال۔ اس کانے دجال کے تمام قصے سے ہمیں ایک ہی سبق حاصل ہوتا ہے، اور یہی سبق ہمیں حاصل کرنا بھی چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح آتی ہے۔ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ ہمیں دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔